ذرائع سے بھی اعلان ہوا کہ آج مغرب بعد اجتماع ہونے والا ہے، تو اسی حساب سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے میں پروگرام کی اس اجلاس کی شروعات کرنے کے لیے فضیلت الشیخ عبدالرحمن انصاری حفظہ اللہ امام مسجد حاضر، ساتھ ہی میں سید مشتاق احمد صاحب امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله۔ جزاک اللہ خیر۔ بعدہ فوراً ہی تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میں قسماً نہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، صحیح معنی میں۔ اسی طریقے سے شیوخ اکرام کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تقریر کے لیے فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسین عمری حفظہ اللہ وعاء خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے ہم اور آپ کو اپنے اس گھر میں دین کی کچھ باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ کچھ ایسی باتیں کہ جن کی روشنی میں ہم خود کا محاسبہ کر سکیں، کمی بیشی ہو تو اصلاح کر لیں، اور اگر اللہ کی توفیق سے وہ خیر ہمارے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکیں۔ مختصر یہ کہ ایمان و عمل کی اصلاح اور ایمان و عمل کی ترقی کا سامان مہیا کر سکیں اور خود کی دنیا بہتر بنانے اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کر سکیں۔ حاضرین گرامی، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته محرما بینکم فلا تظالموا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، ظلم کو میں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے، خود اپنے لیے میں نے روا نہیں رکھا، جائز نہیں رکھا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، باز آ جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ حدیث قدسی اسلامی شریعت کے جو معاشرتی احکام ہیں، سماجی مسائل سے متعلق جو تعلیمات ہیں، اور میں سے ایک اہم تعلیم کو ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کرتی ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ سماج میں ظلم کا وجود یہ لوگوں کی حق تلفی کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ ظلم کی ابتدا حق تلفیوں سے ہوتی ہے، اور ظلم کی انتہا ملک میں فتنہ و فساد، بستیوں کو برباد کر دینا، رشتے ناتوں کا خاتمہ کر دینا، اور اتنا ہی نہیں، سماج اور معاشرے سے امن و امان خاتمے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی سے چین و سکون کے خاتمے کا انجام ہم اور آپ کو دکھانے والی ہے۔ ہم اور آپ یہ مسئلہ اسلامی شریعت کی تعلیم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے مومن کو مومن کے حق میں معاون اور مددگار بنایا ہے، اور اگر کوئی مومن دوسرے مومن کے حق میں یا دوسرے انسان کے حق میں معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا، تو آخری حد یہ ہے کہ اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری طرف سے کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، المسلم اخو المسلم، اور کئی باتیں گناتے ہوئے فرمایا کہ لا یظلم، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرے گا۔
شارحین حدیث نے یہاں لکھا ہے کہ مسلمان مسلمان پر بھی ظلم نہیں کرے گا اور مسلمان کسی غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کرے گا. ناحق ظلم کسی پر مسلمان نہیں کرے گا، اور ظلم ناحق ہی ہوتا ہے. تو کسی بھی ظلم کے معاملے سے مسلمان کا رشتہ نہیں ہوتا، اور مسلمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اس کا شعار ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر جیتے ہیں، اور اگر مددگار نہیں بن سکے تو آخری حد یہ ہوتی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کو اپنا شعار بناتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا نفع نہیں کر سکے تو کم سے کم کسی کا نقصان بھی نہیں کریں گے. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں کسی بھی انسان پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سماجی سطح پر بہت بڑا جرم ہے، اور انسانی اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت بڑی غلطی ہے جو کسی بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. سماج میں ظلم سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے پہلو ہیں. آج کی اس ملاقات میں مجھے صرف اسلامی شریعت کی ایک تعلیم آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے، ایک تعلیم کو یاد دلانا ہے، اور وہ تعلیم ہے مظلوم کی مدد کرنا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی مظلوم کا مددگار ہوا کرتا ہے. مسلمان کی پہچان یہ ہے، شناخت یہ ہے کہ وہ مظلوم کا مددگار ہوتا ہے. سماج میں کسی بھی انسان پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی معاملے میں کسی بھی قسم کا ظلم ہو، مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مظلوم کا مددگار بن کر کھڑا رہے. یہاں دو طریقے ہیں دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ظالم کا ساتھی ہو جائے مظلوم کے مقابلے میں، یہ تو تباہی کو دعوت دینے والی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ظالم کا مددگار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلسل اس پر ناراض ہوتا ہے جب تک وہ اس کی مدد سے باز نہ آ جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ ظالم کے مددگار نہ بنیں، لیکن آپ مظلوم کے بھی مددگار نہ بنیں، آپ خاموش تماشائی بنے رہیں. اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ یہ بھی مسلمان کا شیوا نہیں، وہ خاموش تماشائی نہیں ہوتا. کسی پہ ظلم ہوتے، زیادتی ہوتے دیکھ کر اپنی ذمہ داری کو نہ پہچان کر خاموش تماشائی بننا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں متعدد احادیث آئیں. میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں صرف موضوع کی وضاحت کے لیے رکھ دیتا ہوں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور 7 باتوں سے رکنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہم سے کہا. 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ 7 اور 7 14 چیزیں گناتے ہیں. اس میں سے کہتے ہیں وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مظلوم کے مددگار بنیں، مظلوم کی مدد کریں. اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب حکم دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے. حکم کا اصل درجہ فرض کا ہے، تو مظلوم کی مدد کرنا اصل میں یہ فرض ہے، یہ اختیاری چیز نہیں، یہ محض ایک فضیلت کی بات نہیں. اصل حکم اس کا یہ ہے کہ آپ کو مظلوم کا مددگار بننا چاہیے، مظلوم کی مدد کے لیے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری مشہور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما. تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو. تمہیں ظالم ہو کی بھی مدد کرنی ہے، مظلوم کی بھی مدد کرنی. میں فی الوقت ایک ٹکڑے کو لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنا یہ تمہاری ذمہ داری. انصر، آپ مومن ہیں، آپ کو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم ہے. تیسری ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، حبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، وہ لوگ جب واپس لوٹ کر آئے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، شیخ البانی نے اس حدیث کو مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے حبشہ میں سب سے عجیب و غریب کیا بات دیکھی، جو تمہارے مشاہدات ہیں، تم نے جو دیکھا ہے وہاں، ان میں سے سب سے عجیب و غریب چیز تم نے کیا دیکھی؟ تو جو حبشہ گئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، ان میں سے بعض لوگوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ اپنا مٹکا اٹھائے ہوئے جا رہی تھی، حبشہ کا واقعہ، یعنی اپنے مٹکا اپنے سر پہ اٹھائے جا رہی تھی، تو کچھ اوباش بدماش قسم کے نوجوان شرارتی لڑکے سڑکوں پہ نکڑ پہ گلی کوچوں میں جو بیٹھے رہتے ہیں، ایسے ایک نوجوان نے اس خاتون کو دھکا دیا، ایسا دھکا دیا کہ خاتون گر پڑی اور اس کا مٹکا بھی نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ یہ ظلم تھا، زیادتی تھی، ناحق ایک عورت کو تکلیف دی گئی تھی۔ اس عورت نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ دیکھو، آج تم نے مجھے دھکا دے کے گرا دیا ہے، لیکن تمہارا حال کیا ہوگا اس دن جس دن کرسی رکھی جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے روز قیامت کی عدالت کا حوالہ اس نے دیا اور کہا کہ اولین و آخرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا، میں اس دن دیکھوں گی کہ تمہاری اس دن کیا حالت ہوگی، میری کیا حالت ہوگی۔ آج تم غالب، طاقتور، جوان نظر آتے ہو، میں کمزور، بوڑھی، مجبور نظر آتی ہوں، لیکن اللہ کے دربار میں تم بھی رہو گے، میں بھی رہوں گی، دیکھیں وہاں کیا منظر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، حبشہ کے جو مہاجرین تھے ان میں سے بعض لوگوں کی زبانی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدقت صدقت، اللہ کے نبی نے کہا اس بوڑھی عورت نے بالکل سچ کہا ہے، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو عزت والا بنا سکتا ہے جس قوم میں ضعیف یا کمزور کا حق طاقتور سے چھین کر واپس نہ دلایا جائے۔ ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو ظالم کو روکنا اور ظالم کے پاس سے مظلوم کا حق واپس لے کر مظلوم کے حوالے کرنا، یہ اگر کسی قوم میں نہیں ہوتا ہے تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی سے کیسے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے تو یہ بات اور معلوم ہوئی کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ گناہ کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کے نظر میں یہ ایک فرض کے ضائع کرنے والی بات ہے۔ اگر کسی سماج میں مظلوم کی مدد نہیں ہوتی، کوئی مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھاتا ہے، کوئی مظلوم کے لیے زبان نہیں کھولتا ہے، کوئی اس کے حق کے لیے بات نہیں کرتا ہے، تو جہاں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ قوموں کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے جس قوم کے اندر مظلوم کے حق کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معنی کی متعدد احادیث ہیں جو مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں سماج میں مظلوم کی مدد کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک واجب درجے کا حکم ہے، یہ مسلمانوں کا ایک فریضہ ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا اسلامی شریعت کا دیا ہوا ایک ایسا حکم ہے کہ جس کا سماج میں وجود سماج کے کئی قسم کے خیرات کا ضامن ہے، کئی قسم کی اچھائیوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ حاضرین گرامی، جب یہ مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے تو ذرا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ظلم کہاں کہاں ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سماج میں جہاں حقوق کی بات ہے، حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے، حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے۔ شوہر بیوی کو حق نہ دے، بیوی شوہر کو حق نہ دے، اولاد کا حق ادا نہ ہو، والدین کا حق ادا نہ ہو، بڑوں کا حق ادا نہ ہو، چھوٹوں کا حق نہ ہو، ذمہ داروں کا حق ادا نہ ہو، ماتحتوں کا حق ادا نہ ہو، پڑوسی کا حق ادا نہ ہو۔ یوں سمجھی اسلامی شریعت نے حقوق کی جو فہرست دی ہے، ان میں سے کسی کا بھی حق اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ اور آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا حق مار رہا ہے اور آپ اسے روک سکتے ہیں اور آپ نہیں روکتے ہیں تو پھر آپ گویا مظلوم کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں جو حقوق کی جو فہرست دی گئی، اس کے اندر خاص طور پر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ کسی کے انتقال کر جانے کے بعد وراثت کے مال کی تقسیم کے معاملے میں ظلم تو ہمارے سماج میں عام ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ اگر کسی آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی تقسیم کے مطابق میرا فائدہ زیادہ ہونے والا ہے
آدمی کہتا ہے میں شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، اور اگر اسے پتہ چلے شریعت کے قانون کے مطابق میں محروم ہو جاؤں گا یا مجھے کم ملے گا، کورٹ کچہری تک جاتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میرے حق میں مال زیادہ سے زیادہ آئے۔ ناحق اگر کوئی اس طرح کسی کا حق لیتا ہے یہ ظلم ہے، اور ایسا کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے اور سماج کے لوگ اسے دیکھتے ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ آپ کی ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حقوق سے آگے بڑھ کر جن چیزوں پر آپ کا حق نہیں بنتا، ایک تو ہے حق کا ادا نہ کرنا، اور دوسری چیز ہے جن چیزوں پہ آپ کا حق نہیں بنتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع میں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی نے کہا سنو، آپس میں ایک دوسرے کا خون، آپس میں ایک دوسرے کا مال، اور مال سے مراد صرف پیسہ نہیں، تمام قسم کا مال ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، سونا ہو، کسی بھی قسم کا مال، وَأَعْرَاضَكُمْ ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے اور ایک دوسرے کے نزدیک قابل احترام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جس چیز پہ آپ کا حق نہیں بنتا، آپ اس پہ اپنا حق ناحق جتاتے ہیں یا طاقت کے بل پہ آپ اسے لے لیتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی ظلم ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ظلم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے یا اپنے حرکات و سکنات سے ناحق کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچائے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی ظلم ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی شریعت بتاتی ہے کسی بلی کو ایک عورت نے باندھ کر رکھا اور اسے اس کے وقت پر کھانا نہیں دیا تو یہ بھی اس پر ظلم ہو، اس لیے کہ اس نے اس جانور کا حق ادا نہیں کیا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ظلم کی تفصیلات ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان ایک تو خود ظالم نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ سماج میں ظالموں کے وجود کو وہ ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کیا کرتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خاندان میں، رشتوں میں، دوست و احباب میں، ملنے ملانے والوں میں، پڑوس میں، اپنے متعلقین میں کہیں بھی کسی پہ ناحق ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہم اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ مظلوم کے مددگار بننے کی کوشش کریں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کو مدد کرنے کی جب بات آتی ہے تو اسلامی شریعت نے ہمیں کیا اصول بتائیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سی عبارت میں 4 بنیادی مسئلے بڑے اہم بتائیں مظلوم کی مدد کے سلسلے میں، ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ سماج میں مظلوم کی مدد کرنا فرض کفایہ ہے۔ سماج میں کسی بھی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو، اس کی مدد کرنا فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب ہے فرض کفایہ کا؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ یہ پورے مسلمانوں پہ اصل میں فرض ہے، لیکن اس کی ادائیگی بعض افراد بھی کر لیں، ایک آدمی بھی کوشش کرتا ہے اور مظلوم کا حق اسے واپس مل جاتا ہے، پوری امت پر سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ جو اس کام کو، اس مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے واجبی کوشش ہونی چاہیے، وہ کوشش امت کے بعض افراد بھی کر لیتے ہیں تو سب پر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سماج میں اگر کوئی ایسا بھی مظلوم ہو کہ جس مظلوم کے حق میں ایک بھی آواز نہ اٹھتی ہو، جس کا کوئی ساتھ نہ دیتا ہو، تو اسلامی شریعت کی نظر میں پوری امت گنہگار ہے۔ یہ فرض کفایہ کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن حبان کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم اعز واكثر ممن يعمله۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم میں بھی گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جبکہ قوم زیادہ تعداد میں ہے اور قوم طاقتور بھی ہے، بنسبت اس آدمی کے مقابلے میں جو غلطی کر رہا ہے، پھر وہ اس کا ہاتھ اگر نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ سب کو سزا میں گھیر لیتا ہے۔ یعمہم اللہ بعقاب، اللہ تعالیٰ سب کو گناہ میں گھیر لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی ظلم کر رہا ہے اور ظلم کو روکنے کی طاقت ہے لیکن لوگ روکتے نہیں تو پوری قوم، پوری امت گنہگار شمار کی جاتی ہے۔ پہلا ضابطہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ظلم کو روکنا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کم سے کم اتنے لوگوں کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ مظلوم کو اس کا حق مل جائے۔ یہ پہلی بات ہے۔
दूसरी बात इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है, कहा है कि आदमी या उम्मत जालिम को रोकने पर कादिर है, अगर उसकी कुदरत है, ताकत है, इस्तिताअत है, तब ये उन पर फर्ज होगा। अगर ताकत नहीं, इतने कमज़ोर हैं कि जालिम को रोक ही नहीं सकते हैं, इस्लामी शरीयत की नज़र में ये फ़र्ज़ पूरी उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं रहेगा। अब ये मसला सिर्फ अज़ीमत का रह जाता है कि अगर कोई आदमी जाकर ये कहता है कि मेरा नुकसान हो तो भी हो, लेकिन मैं उस जालिम के सामने जाके उसे नसीहत करना चाहता हूँ, इस्लामी शरीयत नसीहत करने की इजाज़त आपको देती। इसकी तफसील मज़ीद आपके सामने जिक्र करूँगा, लेकिन ये मसला अपनी जगह पे है। कहा कि कादिर हो, कुदरत रखता हो जुल्म को रोकने पर। कभी ऐसा भी होता है कि किसी पे जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी ताकत नहीं है कि हम रोक सकें, इस्लामी शरीयत की नज़र में हम फिर उसके मुकल्लफ नहीं रह जाते हैं। इसका सबूत आप देखना चाहें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पर मक्का में कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे। आप देखें कि सहाबा अल्लाह के नबी पे ईमान लाए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी पर जब जालिम मक्का के जुल्म करते थे, सहाबा उनको रोक नहीं पाते थे, खुद सहाबा उनको रोक नहीं पाते थे। इस्लामी शरीयत की नज़र में ये कुदरत वाली बात बड़ी अहम है कि अगर उनके पास इस्तिताअत हो, कुदरत हो, फिर भी ना रोकें तब वो गुनहगार होंगे, और अगर ताकत ना होने की वजह से नहीं रोक पाते हैं तो फिर अल्लाह ताला के पास उनकी पकड़ नहीं होगी। और इसका सबूत उस हदीस में भी मिलता है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। कहा कि जब कोई गुनाह का काम किया जा रहा है और जिनके दरमियान किया जा रहा है, हुम अअज़्ज़ु व अक्तर, वो ताकतवर भी हो और तादाद में ज्यादा भी हो। यानी कोई आदमी जालिम है, जालिम के मुकाबले में समाज ताकतवर है, लोग ताकतवर हैं, समाज की तादाद ज्यादा है, वो ज्यादा ताकतवर हैं, वो अगर नहीं रोक पाते हैं तब जाकर सब गुनाह में मुब्तला होंगे। वरना अल्लाह ताला इस्तिताअत न होने की सूरत में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला इंसान को उतने ही का मुकल्लफ करता है जितनी उनकी ताकत है। तीसरी शर्त या तीसरा ज़ाबिता इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि बसा औकात आदमी रोकने पर कादिर तो होता है, लेकिन नुकसान का डर है। क्या मतलब? वो जाके बोल सकता है, जालिम को बोल सकता है कि तुम बाज आ जाओ, रुक जाओ, लेकिन इसका डर है कि उसके रोकने के नतीजे में ये इसका भी नुकसान कर सकता है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ऐसी सूरत में भी ये जालिम की मदद करना फ़र्ज नहीं रह जाता, ऐसी सूरत में भी जालिम की मदद करना फ़र्ज नहीं रह जाता। लेकिन अगर कोई आदमी अजीमत का पहलू इख्तियार करके जालिम को नसीहत करता है, इस्लामी शरीयत की नज़र में ऐसी नसीहत करना एक फ़जीलत वाला काम है। ये तीसरी बात कही। और चौथी बात इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कही, बड़ी जामे बात कही, कहा कि जालिम को जुल्म से रोकना दरअसल अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एक काम है। इसलिए नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के जितने ज़ाबिते वही ज़ाबिते यहाँ लागू होंगी। क्या मतलब है इस जुमले का? इस जुमले का सीधा मतलब यह है कि बुराई से रोकने के अल्लाह के नबी ने 3 दर्जे बताए। पहला दर्जा आदमी हाथ से रोके, मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही व इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। और दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसके बाद ईमान का दर्जा नहीं रह जाता है। 3 दर्जे अल्लाह के नबी ने बुराई से रोकने के बताए। इमाम नववी ने कहा कि जुल्म से रोकने का मसला भी दरअसल नहीं अनिल मुनकर का है, और यहाँ भी यही ज़ाबिता होगा कि अगर आप हाथ से रोक सकते हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ताकत के इस्तेमाल के सिलसिले में ज़ाबिता ये कि आप साहिब इख्तियार हों, साहिब इख्तिदार हो या साहिब इख्तियार हो, यानी आपका उस जालिम पर इख्तियार चलता है, आपके हाथ में वो कुव्वत है कि आप उसे रोक सकते हैं, तो फिर आप अपने हाथ से रोकें। और अगर आपके हाथ में इख्तियार नहीं है, आप साहिब इख्तियार नहीं, साहिब इख्तिदार नहीं, आपके हाथ में जुल्म को रोकने का इख्तियार नहीं है, तो फिर अपनी ज़बान से आप उसे रोकें। जाएं, उसे नसीहत करें, उसे अल्लाह का खौफ दिलाएं, उसे डराएं। जुल्म का अंजाम बुरा होता है, उसका दिल जीतने की कोशिश करें। तरस खाने की बात कहें कि बेचारा कमज़ोर है, जुल्म क्यों करते हो, कोई भी तरीका अपनी ज़बान से आप उसे जाकर रोकें। और अगर वो बाज आ जाए तो ठीक है, वरना अगर मसला ये हो कि आप ज़बान से भी रोकने की ताकत नहीं रखते हैं, जालिम इतना बड़ा है
کہ زبان کھولنے پر اس سے زیادہ بڑے نقصان کا ڈر ہے. جتنا ایک آدمی کا نقصان ہو رہا ہے زبان کھولنے پر اس سے زیادہ بڑے نقصان کا ڈر ہے. تو پھر تیسرا درجہ یہ رہ جاتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے دل سے اسے برا سمجھے, دل سے اس کی نکیر کرے. اور اہل علم نے کہا دل سے نکیر کرنے کا مطلب یہ کہ جس جگہ یہ برائی ہوتی ہے اس جگہ سے آدمی کھسک جائے, اپنی ناراضگی کا اظہار اپنے طرز عمل سے کر دے, کم سے کم آخری درجہ اپنے دل میں اسے برا محسوس کرتا رہے. یہ اس کو برائی سے روکنے کا درجہ ہے. یہ ہے برائی سے روکنے کے درجات. اور یہی تفصیل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کسی مظلوم کی مدد کرنے کے سلسلے میں بھی ہوگی. اب یہ مدد کیسے ہوگی؟ مدد کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو اگر پتا ہے کہ کوئی آدمی کسی پہ ظلم کرنے جا رہا ہے, ظلم ہونے والا ہے, تو ظلم ہونے سے پہلے اس کو روک لیے. سب سے افضل شکل, سب سے بہتر شکل. آپ کو اندازہ ہے آپ کے سامنے کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے ایسی کوئی بات, اپنے ارادے ظاہر کر رہا ہے جس سے آپ کا اندازہ ہے کہ کسی نہ کسی کا حق مارا جائے گا, کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوگی. یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے پہلے ہی ظلم کرنے سے روک لیں, پہلے ہی ظلم کرنے سے اسے باز آنے کے لیے کہیں. اور دوسرا درجہ یہ کہ آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ ظلم کے وقت اسے روکیں, اسے نصیحت کریں. جو درجے میں نے بتائے, طاقت کے ذریعے, زبان کے ذریعے, دل کے انکار کے ذریعے, اپنے طرز عمل سے اسے ظلم کے دوران ہی ظلم سے روکنے کی کوشش کریں. اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے ظلم کر لیا, آپ کو پتہ چلا, تو ظلم ہو جانے کے بعد جا کر آپ اسے پھر بھی نصیحت کر سکتے ہیں کہ دیکھو جو کرنا تھا غلطی کر لی ہے, اس کا حق ہے واپس لوٹا دو, جو زیادتی ہوئی ہے اس پر اس کے سامنے معافی مانگ لو. اس لیے کہ اگر آج معافی نہیں مانگ سکو گے تو کل معافی مانگنے پر بھی معافی نہیں ملے گی روز قیامت. تو ظلم کو, ظالم کو ظلم کے بعد بھی آپ نصیحت کر سکتے ہیں. اسلامی شریعت نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی. اور ایک بات یہ بھی کہ آپ ظالم کی, مظلوم کی مدد یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ آپ مظلوم کے ساتھ مل کر ظالم کے سامنے جا کر اس کے حق کا مطالبہ کریں. بسا اوقات سماج کا جو عزت دار شخص ہوتا ہے, سماج کا اگر کوئی معزز شخص ہوتا ہے یا سماج کا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہوتا ہے, وہ اگر بیچ میں آ جائے معاملات میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آدمی اس کے دباؤ میں آ کر کم از کم مظلوم کا حق اسے واپس دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہمیں ملتا ہے. ابن ہشام نے اپنی سیرت کے اندر یہ واقعہ نقل کیا. ابو جہل کا ایک واقعہ ابن ہشام نے سیرت کے اندر نقل کیا کہ ایک آدمی مکے سے باہر کا رہنے والا, وہ مکہ میں آیا اور اس نے آ کر اپنے اونٹ بیچے, ابو جہل نے خرید لیے. خرید لینے کے بعد جب وہ آدمی اپنے پیسے کے مطالبے کے لیے گیا, ابو جہل نے ٹال مٹول کرنا شروع کیا, اور یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اب وہ اسے اس کا پیسہ دینا نہیں چاہتا, ظلم کر رہا ہے. مکے کا سردار ہے, مکے کے سرداروں میں سے ظلم کر رہا ہے. اب یہ مظلوم آدمی پریشان ہوا, آیا مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس, مشرکین کی مجلس لگی ہوئی تھی, کھڑا ہو گیا, کہنے لگا تم میں سے کوئی ہے کہ میری مدد کر سکے؟ ابو جہل نے, عمرو بن ہشام نے مجھ سے جانور لیے اور میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے, مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, کوئی مدد کرے گا؟ جو مکہ کے مشرک بیٹھے ہوئے تھے ان کو شرارت سوچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت مسجد حرام میں ایک دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے. شرارتاً انہوں نے کہا, اس لیے کہ جانتے تھے ابو جہل اللہ کے نبی کے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے, جانتے تھے. شرارتاً انہوں نے کیا کیا, کہا دیکھو وہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا ان کے پاس جاؤ, وہ تمہارا حق دلا دیں گے. شرارت تھی ان کی. اب وہ بیچارہ بھولا بھالا تاجر گیا, اللہ کے نبی سے اس نے کہا, اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے, سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرف گئے. مجلس کے لوگوں نے دیکھا, ایک آدمی کو پیچھے لگا دیا کہ جاؤ تم بھی دیکھو کیا ماجرا ہوتا ہے, کیا تماشا ہوتا ہے. اللہ کے نبی گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, پوچھا کون؟ کہا محمد, باہر نکلو. باہر نکلا, اللہ کے نبی نے کہا تم نے اس سے اونٹ لیے ہیں, اس کی قیمت ابھی کے ابھی ادا کرو. ابو جہل باہر آیا تھا, اس کا رنگ اڑا ہوا, اور اندر گیا اور جا کر اس نے قیمت لائی اور لا کر اس تاجر کے ہاتھ میں رکھ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے, تاجر بھی واپس لوٹ کر آیا, اور اس نے آ کر برسر محفل یہ کہا کہ محمد کی سفارش پر, محمد کے کہنے پہ ابو جہل نے میرا حق مجھے واپس دے دیا. اب ان کو تعجب, ابو جہل تو موقع تھا کہ محمد کو اور ستاتا,
اب وہ جو آدمی گیا ہوا تھا جس کو دیکھنے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل جو پرانا ابو جہل وہ ابو جہل نہیں رہ گیا، جیسے ہی محمد نے کہا اندر گیا، سامان لایا اور پیسہ واپس کر دیا، دے دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ لوگوں نے پھر ابو جہل سے ملاقات کی، سب ایک دوسرے کے دوست، پوچھا کیا ماجرا؟ ہم سے تو توقع تھی کہ محمد کو اپنے دروازے پہ دیکھ کر تم تو جو ہے اپنا دشمنی نکالو گے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ جیسے ہی محمد نے دروازہ کھٹکھٹایا میرے دل میں ملئت رعبا، ایسا خوف، ایسی دہشت بیٹھی کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا سوائے اس کے کہ میں جاؤں، جا کر اس حقدار کا مال اسے دے دوں۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ بھی آئے، میں نے دیکھا کہ ایسے لگا جیسے کوئی اونٹ اپنا منہ کھولے ہوئے میری طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر میں پیسہ نہیں دوں گا تو وہ میری کھوپڑی اکھاڑ کے پھینک دے گا، کھوپڑی سے پکڑ کر میرا خاتمہ کر دے گا۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ایک اپنا جلال رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی ہیبت تھی، مشرکین مکہ نے یہ سمجھا کہ ابو جہل طاقتور ہے، وہ محمد پر بھی ظلم کر لے جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مظلوم کی مدد کرنے کی بات کی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے دل میں ایسا روب بٹھایا کہ وہ حقدار کو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کچھ مثال جو ہم کو بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سماج کا جو اثر و رسوخ رکھنے والا طبقہ ہے وہ اگر بیچ میں آئے، لوگوں کے حقوق دلانے کے معاملے میں کوشش کرے تو پھر یہ حق لوگوں کے حقداروں کو ملتے ہیں۔ حاضرین گرامی، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، یہ یاد دہانی کروانی تھی، اس لیے کہ حقوق کی پامالی اور ظلم و زیادتی کے معاملات ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت عام ہیں، اور اس سے زیادہ افسوس اس پر ہوتا ہے ہمیں بہت سارے ایسے ہیں جو کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ٹھانا ہوا ہے ان دونوں کا معاملہ میں تیسرا اس میں جا کے کیا کروں، کیوں میں دخل اندازی کروں؟ اسلام آپ کو بتاتا ہے آپ کے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ مظلوم کے مددگار بن کر کھڑے ہو، حتیٰ کہ اگر کافروں پر بھی ظلم ہو رہا ہو، اسلامی شریعت کہتی ہے اگر مظلوم کافر بھی ہے آپ اس کی مدد کریں۔ کیسے اللہ کے نبی نے کہا؟ حلف الفضول مکہ کے مشرکوں نے بنایا ہوا تھا، وہ یہی اسی لیے بنایا تھا کہ مکہ میں کسی اجنبی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس زمانے میں جن مظلوموں پر ظلم ہوتا تھا وہ مسلمان نہیں تھے، باہر سے آنے والے زیادہ تر بلکہ تقریباً سبھی کافر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے اس دور کو یاد کیا، اس لیے کہ اس وقت تک اللہ کے نبی نہیں بنائے گئے تھے، تو ظاہر بات ہے سارے کافروں ہی کا معاملہ، مسلمانوں کی مظلومیت کا نہیں، لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آج بھی مجھے ویسی کسی انجمن میں شرکت کی دعوت دی جائے میں ضرور شرکت کروں گا، مطلب یہ کہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کافر کی بھی مدد کرنی پڑے گی میں مظلوم کی مدد کروں گا، مظلوم کا سہارا بنوں گا۔ حاضرین گرامی، اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات ہم اور آپ کو یاد دلاتی ہیں ایک ایسا سبق جس کو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں کمزور آدمی سماج میں، ہر سماج میں ہوتا ہے، لیکن کمزوروں کے وجود سے ظالم طاقتور کم ہوتا ہے۔ البتہ ہوتا یہ ہے کہ جب کمزور کے ساتھ سماج نہیں کھڑا ہوتا ہے تو پھر ظالموں کی تعداد بھی بڑھتی ہے اور ظالموں کے حوصلے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے سماج کو زندہ ہونا چاہیے، سماج کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہی سکھاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام سامعین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مظلوموں کا معاون اور مددگار بنائے، ظالموں کا ساتھ دینے سے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو روک دے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو واقعی معنوں میں اس سماج میں عدل و انصاف کا ترجمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی۔ آپ کو اطلاع عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز ٹھیک 9 بجے ہم لوگ پڑھ لیں گے۔
تب تک شیخ حافظ اللہ سے ملنے استفادہ کریں گے. شیخ کا موضوع کچھ اسباب کی بنا پر تبدیل ہوا ہے. موضوع رہے گا ظالم کے تسلط ہونے کے اسباب. اس پر شیخ حافظ اللہ آپ کے سامنے محاضرہ پیش کریں گے. اس کو ذرا سا دور کریں، بہت آواز گھڑگھڑا رہی تھی. یہ وہ جو ہے شیخ کی آواز بہت صاف نہیں آ رہی تھی. جی اگر لوگوں کو ضرورت ہے تو ٹھیک، مجھے ضرورت نہیں. کان میں بلا وجہ درد ہوتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام علماء کرام اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے میں مجلس کے آداب سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پر عمل کا معاملہ آپ لوگوں پر چھوڑ دے رہا ہوں. سنن ابو داؤد میں ماشاءاللہ، ہمارے خیال اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں. جی ہاں، قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں. یہ مجلس کے آداب میں سے ہے. مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ خاص طور پر اہل حدیثوں کے لیے کہ وہ دور ہو کر کے بیٹھیں. ہاں، ہمارے جو بھائی معذور ہیں ان کے سامنے کوئی عذر ہے وہ یہ الگ بات ہے، لیکن عام لوگ جو الحمدللہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، وہ ذرا قریب ہو کر کے بیٹھے. دیکھیے میرے عزیزو، آج دنیا میں مسلمانوں پر ظالم حکومتیں، ظالم جماعتیں، ظالمانہ نظام مسلط ہے. ظلم اور ظلم کا جو انجام ہے، میں اس طرف توجہ نہیں دلاتا آپ لوگوں کی، نہ ہی میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کوئی گفتگو کرتا ہوں کہ ظلم سے خرابیاں کیا پیدا ہوتی ہیں. ان میں سے بہت سی چیزوں کی طرف ہمارے عزیز محترم شیخ حافظ عبدالحسیب حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی. اللہ تعالیٰ اور کرے کہ انداز بیاں اور ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے انداز بیان میں اور قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت دے. ماشاءاللہ رشک آتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو گویائی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ
یہ ان کی یہی کوشش رہی تو آگے چل کر کے ایک اچھے مقرر اور نامور خطیب ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ لوگ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غرور سے، اللہ تعالیٰ ان کو کاہلی اور سستی سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج ظالم حکومتیں، ظالمانہ نظام، ظالم جماعتیں ہر طرف سے مسلمانوں پر مسلط ہے اور ان کی آزادی پر قدغن لگا رہی ہیں، ان کی معیشت تباہ کر رہی ہیں، مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت دین اسلام پر غربت کا دور آیا ہوا ہے۔ ہر طرف سے لاکھ مسلمان اور خود غیر مسلم شور شرابہ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، حالت کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صورتحال وہی ہے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ علامہ اکبر آبادی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کی یہ حالت بیان کی تھی، اگر آج ہوتے تو پتہ نہیں وہ کیا کہتے۔ وہ اپنے زمانے میں کہہ گئے ہیں کہ ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ دل، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہیں کہاں۔ ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ دل، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں۔ کہتے ہیں لوگ ہائے مسلمان تباہ ہیں، کہتے ہیں لوگ ہائے مسلمان تباہ ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہائے مسلمان ہیں کہاں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اسلامی شعائر کو، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ظالمانہ نظام، ظالم جماعتیں اور ظالم حکومتیں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں مجھے چند باتیں آپ سے کہنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ قانون فطرت ہے یا سنت الہیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے، ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے، ظالموں کو ظالموں پر تسلط دیتا ہے۔ یعنی جب لوگ ظلم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ ظلم جس قسم کا بھی ہو، ظلم کی جو صورت بھی ہو، خواہ وہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ہو، اس لیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ظلم نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر ظلم ہو، یا ظلم کی ایک صورت اور ہے، وہ کیا ہے کہ خود اپنے اوپر ظلم ہو۔ ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے اوپر ظلم کرے۔ ان تینوں صورتوں میں جب پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ظالم پر بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم پر بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم اسی طرح بعض ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے ان اعمال کے عوض، ان غلطیوں کے عوض، اس ظلم کے عوض جس کا وہ خود ارتکاب کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم جانا چاہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے، جو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب اس روئے زمین پر بسنے والے لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کی معصیت کا علی الاعلان ارتکاب کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کسی بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے جو ان کی آزادی پر قدغن لگاتے ہیں، ان کے حقوق چھین لیتے ہیں، ان پر ٹیکس لگاتے ہیں، ان کے معاشرتی حقوق پر پابندیاں لگاتے ہیں، ان کے اسلامی جو شعائر ہیں ان کو ان سے چھین لینا چاہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیوں؟ ظلم کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں آپ تعجب نہ کریں کہ میں کوئی اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، بعض مفسرین نے جو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، مثال کے طور پر بڑے مشہور تابعی عالم اور مفسر ہیں سلیمان الاعمش، کوئی طالب علم ہے جو ان کا نام نہ جانتا ہو، جب ان سے
اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ کذالک نولی بعض الظالمین بعض کا معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ نے صحابہ سے اس بارے میں کیا سنا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اس بارے میں صحابہ سے ہم نے سنا، وہ کہا کرتے تھے اذا فسد الناس امر علیہم شرارہم، جب لوگ بگڑ جائیں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، جب لوگ صلاح کو اپنے اندر سے ہٹا کر کے فساد کی طرف چلے جائیں، تو امر علیہم شرارہم، ان کے اوپر شریر اور بدقماش لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کا امیر شریروں کو بنا دیا جاتا ہے، ان کا امیر ظالموں کو بنا دیا جاتا ہے، ان کا حاکم ظالموں کو بنا دیا جاتا ہے۔ مالک ابن دینار ایک بڑے مشہور اور بڑے ہی زاہد تابعی گزرے ہیں، کتب ستہ میں ان کی حدیثیں ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حکمت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا مالک الملوک قلوب الملوک بیدی، تمام بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ میں ہوں۔ اسی لیے شاہن شاہ کہنا یہ جائز، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بولتے ہیں شہنشاہ اکبر، شہنشاہ امپرر جس کو کہتے ہیں، یہ چیز شرعی اصطلاح میں قطعاً غیر مناسب ہے، اس لیے کہ شاہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مالک الملوک، مالک الملوک، تمام بادشاہوں کا مالک میں ہوں، اور تمام بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فمن اطاعنی جعلتہم علیہ رحمہ، جو میری اطاعت کرے گا تو بادشاہ کے دل کو اس کے اوپر ہم نرم کر دیں گے اور رحمت کرے گا۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو میں بادشاہوں کو ان کے اوپر ظلم کرنے والا بنا دوں گا۔ لہذا تم لوگ اپنی ساری خواہش، ساری کوشش یہ نہ رہے کہ بادشاہوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ظالموں کے اوپر بد دعائیں کر رہے ہو، ظالموں کو برا بھلا کر رہے ہو، نہیں، بلکہ تم میری طرف توبہ کرو، میں تمہارے بادشاہوں کا دل تمہارے اوپر نرم کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اذا اراد اللہ بقوم شرا ول علیہم شرارہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ شر اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے شریر اور ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ باتیں جو ہم نے ابھی علماء کی تفسیر سے کہی ہے، یہ ساری باتیں قرآن کی بعض آیات سے ماخوذ ہیں، قرآن مجید کی بعض آیات سے ماخوذ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں اور خشکی میں فساد پیدا ہو گیا ہے۔ آج فساد کا عالم تو یہ ہے، ہم اپنے بچپن میں یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ درخت کو بھی انجیکشن لگتا ہے، ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ درخت کو بھی اس میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے، لیکن آج درخت پھل بھی بغیر کھاد ڈالے ہوئے، اور بلکہ اب انجیکشن کی ضرورت پڑی، انجیکشن لگانا پڑتا تب پھل اس میں نکلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ ذرا دیکھیں، آج ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ٹماٹر انسان کی غذا کے لیے بہت مفید چیز ہے، اور آج ڈاکٹر لوگ اس کو منع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ فساد کیوں پیدا ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کا نہیں،
ان کے بعد گناہوں کا مزہ چکھا دے، اس لیے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَخْتَاجَ عَرْقٌ إِلَّا بِذَنبٍ، اگر تمہارے جسم کے اندر کوئی رگ بھی پھڑکتی ہے تو یہ گناہ کی وجہ سے، یہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ تو وما اصابکم من مصیبہ، اور ساتھیوں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا بیٹا ہے، بچہ ہے، وہ بیمار ہے، علاج کر رہا ہے، کوئی بھی علاج اس نے نہیں چھوڑا، مجھے شفا نہیں مل رہی ہے۔ کیا کبھی اس نے سوچا ہے کہ یہیں اللہ کے حقوق میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا اس نے؟ اس کا معاملہ کہاں پر ہے؟ کورٹ میں ہے، ہر قسم کے دلائل اور قوی اس کے پاس موجود ہیں، لیکن فیصلہ اس کے موافق نہیں ہو رہا ہے۔ کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ رکاوٹ جو آ رہی ہے کہیں ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ ہم یہ کہیں گے ارے وہ دیکھو اس نے رشوت دے دی ہے، اس نے گھوس دے دیا ہے، اس نے سورس لگایا ہے، یہی تو ہم کرتے ہیں نا۔ کوئی احساس کرتا ہے کہ ہماری غلطی سے تو نہیں ہے؟ ساتھیوں بات دوسری طرف نہ جائے، لیکن جب زندہ رہتا ہے، دل زندہ رہتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، جبکہ موضوع سے الگ ہے یہ مثال، لیکن مثال پہ غور کریں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے کس طریقے سے یہ احساس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یہ ہمارا کام جو نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمیں جو راستہ نہیں مل رہا ہے، کہیں یہ میری اپنی کوئی غلطی تو نہیں، اللہ کے بارے میں کوئی ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ امام بزار رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند البزار میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، علامہ البانی اس حدیث کو صحیحہ میں نقل کیے ہیں، امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں نقل کر کے اسے قوی قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی بادیہ علاقے میں گئے تو وہاں پر اس بدو نے، اس دیہاتی نے، اس گنوار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، بڑی آہو بھگت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ دیکھو جب تم مدینہ آنا تو میرے پاس آنا، اس لیے کہ ہوتا ہے راستے میں کسی سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اس نے آپ کی کوئی خدمت کی، تعلق ہو گیا، تو آپ کیا کہتے ہیں فلاں شہر آنا تو مجھ سے ملاقات کرنا۔ تو آپ تو نیکی کا بدلہ بہتر طور پر دیتے ہی تھے، آپ نے کہا میرے پاس آنا۔ تو جب وہ شخص مدینہ آیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو کھانے اور پینے یعنی جو مہمانی کے سامان ہوتا آپ نے دیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں، تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، آپ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹنی دے دیجیے۔ سواری کے لیے آخر اس نے اونٹ کیوں نہیں مانگا؟ اونٹ کیوں نہیں مانگا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک اونٹ صرف سواری کا کام دے سکتا ہے اور اونٹنی سواری اور دودھ دونوں کام دے سکتی ہے۔ اسی لیے عرب کے نزدیک اونٹنی زیادہ محبوب تھی کس کے معاملے میں؟ جیسے آج دیہاتیوں کے ہاں بھینس زیادہ محبوب ہوتی ہے کٹے کے مقابل میں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ جب دیہاتی تھے تو ان کے یہاں اگر گائے ہو تو بیل زیادہ محبوب ہوتا تھا بچیا کے مقابل میں، اور آج جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے یہاں بکری بچہ دے تو بکرا دے زیادہ محبوب ہے کس کے مقابل میں؟ اس لیے بکرا زیادہ کام آنے والا ہے۔ تو عرب کے ہاں اونٹنی زیادہ کام آیا کرتی تھی، لہذا اس نے کیا مانگا؟ ہمیں ایک اونٹنی دے دیجیے، اور کیا مانگا؟ چند بکریاں دے دیجیے کہ ہمارے بچے اس کو چرائیں گے، کھلائیں گے، دودھ دھوئیں گے، ہے نا، اور گھر میں کام آئے گا۔ تو آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا ساتھیوں؟ آپ نے فرمایا تھا عجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، اے مسلمانوں تم بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسے بھی نہیں بن سکے، بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسے بھی تم نہیں بن سکے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول بوڑھی عورت کا قصہ کیا ہے، بوڑھی عورت کا معاملہ کیا ہے؟
وہ کون سی بوڑھی عورت ہے جس طرح ہم لوگ بننا چاہیں، یہ مجھے بتانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، اس لیے کہ بنو اسرائیل مصر میں جو آباد تھے تو مصر ان کا آبائی وطن نہیں تھا، ان کا آبائی وطن مصر نہیں تھا۔ مصر میں کیسے آباد ہوئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وہاں کے اس لیے آباد ہوئے تھے، ورنہ ان کا آبائی وطن کہاں تھا؟ فلسطین اور شام تھا، فلسطین اور شام تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا، بنو اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلانا۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھی جانے دو۔ تو بنو اسرائیل کو جب لے کر کے نکلے، ظاہر بات علی الاعلام نہیں جا سکتے تھے، گرفتار کر لیے جاتے۔ تو عید کا کوئی موسم تھا، موقع تھا، اسی بہانے سے نکلے شام کو، اور ارادہ تھا کہ شام کو نکلیں گے، رات بھر چلتے رہیں گے اور فرعون کی حد سے پار ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ راستہ بھول گئے، راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کدھر جانا ہے۔ وہ کہہ رہے کوئی کہتا ادھر جانا چاہیے، نہیں نہیں یہ راستہ غلط، ادھر جانا چاہیے، نہیں نہیں ادھر جانا چاہیے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک مصیبت آئی کہ نہیں آئی؟ مصیبت، پریشانی آئی نا، یہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ذرا غور کرو، سوچو، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ یہاں سے بغیر وہ کام کیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ اگر اس کے کسی کام میں رکاوٹ پڑے، کسی بھی کام میں رکاوٹ ہو، تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ ذات باری تعالیٰ جو تمام معاملات کو آسان کرنے والا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سہلا۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے آسان کیے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پورا اونٹ نکل جاتا ہے، دھوم اٹک جاتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ چاہ لے تو مشکل سے مشکل کام بڑی آسانی سے ہو جایا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سوچو کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، ہم سے کوئی اللہ تعالیٰ کا حق چھوٹ تو نہیں رہا ہے۔ تو جب قوم کے سردار جمع ہوئے تو کہنے لگے کہ ہاں ایک کام ہمیں کرنا تھا، ہم نے وہ کام نہیں کیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آج ہم دکان پر گئے، ہمیں دکان پر زیادہ فائدہ نہیں ہوا، تو کہیں آپ نے سوچا کہ آج ہم نے فجر کی سنت ہم سے قضا ہو گئی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ فجر کے اذکار ہم نے نہیں پڑھے ہیں؟ کبھی سوچا؟ ہم سوچتے ہیں لیکن سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ ہماری کمی ہے، احساس نہیں ہمارے اندر کہ ہم سے کوئی کمی ہو رہی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا سوچو کیا کمی رہ گئی ہے کہ ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ کیوں نہیں بتا رہا ہے، راستہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا ہاں ایک بات ضرور ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے ہم لوگوں سے عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جب بھی اس شہر سے، اس ملک سے تمہیں جانا ہو، میری لاش کو اپنے ساتھ لے جانا اور میری لاش کو بھی وہی دفن کرنا جہاں میرے باپ دادا ابراہیم اسحاق وغیرہ کی قبر ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ آخر وہ لاش ہے کہاں؟ اس لیے کہ اس وقت تک مزار نہیں بنتے تھے، قبریں پکی نہیں بنائی جاتی تھی، لوگ مجاور بن کے قبروں پر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ حالانکہ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی تھے نا، تمام ولیوں سے بہتر تھے کہ نہیں بہتر تھے؟ اور صرف اللہ کے نبی نہیں، دینی ہی مقام نہیں، دنیا کے طور پر مصر کے حاکم تھے، بلکہ بعض علماء نے کہا حاکم اعلیٰ تھے مصر کے۔ اس کے باوجود بھی ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ جانتے تھے قبر پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا سے اس کا تعلق، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ آخر اس کی قبر کہاں ہے؟ اب کسی کو نہیں معلوم قبر کہاں ہے۔ تمہیں معلوم ہے فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے، فلاں، کسی کو نہیں معلوم کہاں ہے ان کی قبر۔ پتہ چلا کہ
فلاں قبیلے کے ایک بوڑھی ماں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. یہی بوڑھی ہے جس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ کیا تم لوگ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسے بھی نہیں ہو سکتے؟ تو بوڑھی ماں بلائی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے بتاؤ. کہا معلوم تو ہے لیکن بتاؤں گی نہیں، اللہ یہ کہ آپ میرا وعدہ، میری شرط پوری کیجئے، یہ عہد کیجئے، وعدہ دیجئے تو بتاتی ہوں ورنہ نہیں بتاتی. ارے اللہ کے بندی پریشان ہیں، اگر صبح ہوتے ہوتے نہیں نکل پائے، فرعون پیچھے سے آ کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ بھی دیا تھا انکم لمتبعون، فرعون تمہارے پیچھے آئے گا پکڑنے کے لیے، اسی لیے کوشش تھی جلدی ہم نکل جائیں اور وہاں پہنچ جائیں. کہاں؟ جہاں سے فرعون نہیں پہنچ سکتا. لیکن بوڑھی ماں بھی اچھی تھی، اڑ گئی، نہیں بتاؤں گی، آپ میری شرط پوری کیجئے جگہ بتاتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری شرط کیا ہے؟ کیا اس نے مانگا؟ بکریاں مانگی؟ اونٹنی مانگی؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے. کیا کہا اس نے؟ مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے. یہی آپ اس بدو کو تعلیم دینا چاہتے، تو نبی سے بکریاں مانگ رہا ہے، تو نبی سے اونٹنی مانگ رہا ہے. نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دعا قبول ہوتی، تو کوئی ایسی چیز مانگ جو آخرت میں کام آئے. تو دنیا مانگ رہا ہے نبی سے، سوچ تو وہی آپ نے فرمایا کیا بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسے بھی تم نہیں ہو سکتے؟ تو بوڑھی ماں نے کہا مجھے آپ یہ وعدہ کیجئے، میری شرط پوری کریں کہ جنت سے مجھے آپ کی صحبت ملے گی تو میں آپ کا راستہ بتانے کے لیے تیار ہوں. موسیٰ علیہ السلام آج کے پیروں کی طرح نہیں تھے کہ ورقہ لکھ دیں کفن میں رکھ دینا کہ ہاں بھائی ہم یہ سفارش کروں گا. آج تو ہوتا ہے نا، ورقے لکھ دیا جاتے نا، کفن میں رکھ دیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے منکر نکیر سے بھی ان کی دوستی ہے کہ نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات جانتے تھے کہ جنت کون دینے والا ہے. میرے بس میں جنت ہے، میں سفارش کر سکتا ہوں لیکن جنت میں نہیں دے سکتا. کہا اللہ کی بندی یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں جنت دوں، جنت دینا اللہ کا کام ہے. کہا نہیں پھر میں بتاؤں گی نہیں، بھٹکے رہو ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے ساتھیوں، اللہ ضائع نہیں کرتا بندوں. انی ذاہب الی ربی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور قوم نے کہا انا لمدرکون، اب تو مارے گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میں رب کے حکم سے نکلا ہوں، رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، راستہ بنے گا میرے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام طرف اللہ تعالیٰ وہی کرتا نازل فرماتا ہے کہ موسیٰ اس کا جو عہد ہے، جو عہد کر رہی مانگ رہی ہے، اس کو تم دے دو، اور جنت دینا تو میرا کام ہے نا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ وعدہ دے دیا کہ ہاں میں تم میرے ساتھ جنت میں رہو گی، تو انہیں لے کر کے جاتی ہے ایک جھیل کے پاس. وہاں چھوٹا سا تالاب تھا، گڑھا تھا، اس میں پانی تھا. کہا اس پانی کو ہٹاؤ. پانی وہاں سے ہٹایا گیا، صاف کیا گیا. کہا اب یہاں پر کھودو. جب وہاں پر کھودا گیا، یوسف علیہ السلام کی لاش باہر آئی. جانتے ہیں انبیاء کی لاش کو زمین نہیں کھاتی. یوسف علیہ السلام کی لاش جب باہر آئی تو ہر ایک کو معلوم ہو گیا ہمیں کس راستے پر جانا ہے، سب کو راستہ معلوم ہو گیا. تو بات ساتھیوں دوسری طرف چلی گئی، یہاں سے نکلی تھی کہ ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، جبکہ ایک مومن کے کام میں کسی بھی قسم کو جائز تمام وسائل استعمال کرے. تمام جائز وسائل استعمال کرنے کے بعد وہ یہ سوچے اگر کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، ہمارا کام پورا نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے. ایک صاحب نے شکایت کی مجھ سے کہ میں بہت پریشان ہوں. کیا ہے؟ کہ میں اپنی بیوی سے پاس نہیں جا پاتا، بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی ہے. ہم نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے دعا کرو اور سوچو تمہارے اندر کچھ کمی تو نہیں ہے. یہ داڑھی تم نے چھلا رکھی، کہیں یہی تو کمی نہیں ہے؟ کہے کہ شیخ میرے پاس پوری داڑھی تھی لیکن ہم نے کرا دیا. ہم نے کہا اس کا مراجعہ کرو، کہیں اسی وجہ تو اللہ نے تمہارے اوپر یہ مصیبت نہیں رکھی ہے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے اپنے گناہوں کا پر نظر رکھتا ہے، اور وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے
تو اس کا مطلب ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ساتھیوں خیر بات دوسری طرف جا رہی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کی وجہ سے ظالم کو مسلط کرتا ہے، اس لیے ظلم سے نجات کے لیے رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے، جب ظالم کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو رجوع کس طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ وہی ظالم کے ظلم کو ختم کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقُونَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ۔ کیا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے؟ اور آج تو آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں اللہ کا عذاب ہوں تمہارے اوپر، وہ کہتا ہے، تو آپ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ رجوع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم کیوں مسلط کیا گیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَأَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقون، اگر تم سچ ہو، سچ بتاؤ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ نہیں، بل ایاہ تدعون، اسی کو تم پکارو گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کو ٹالنے والا کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ان کے اوپر سے عذاب کیوں ٹالا گیا؟ اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کیے۔ بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب یونس علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے اور قوم نے تلاشا کہ یونس کہاں گئے، یونس کہاں گئے، یونس کہاں گئے، دیکھا یونس علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں، کہاں چلے گئے پتہ نہیں۔ اب قوم کو یہ احساس ہو گیا کہ اتنا نیک آدمی ہمارے اندر سے نکل کر کے چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر ضرور آئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے بچوں کو لیا، اپنے جانوروں کو لیا اور سارے کے سارے باہر میدان میں نکل گئے، ماں کو بچے سے دور کیا، جانور کے بچے کو اس کی ماں سے دور کیا، اور سارے کے سارے اس میدان میں رونے اور چیخنے لگے۔ ہر طرف سے رونے کی اور جانوروں کی آواز آ رہی ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے، ہمارے اوپر اللہ عذاب نہ بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور کیا کہ نہیں دور کیا؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور عذاب کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا رجوع کس طرف ہونا چاہیے؟ لیکن ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دوں، بعض لوگوں کا یہ نہ سمجھے کہ ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اس دنیا میں ظلم سے بچنے یا ظالم کو روکنے کے جو اسباب ہیں اس کو استعمال نہ کرے۔ نہیں، وہ اسباب استعمال کرنا چاہیے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ اسباب کو استعمال کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم ظالم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو میں اس طرف یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک اور چیز ہے، ہم جب یہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ ظالم ہمارے اوپر کیوں مسلط ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ظالم کو بری قرار دے رہا ہوں۔ جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، یہ تمہارے کرتوت ہیں، اگر تم ایسا نہ کیے ہو تو فلاں تمہارے اوپر، تو کیا مطلب؟ وہ کرنے جو کر رہا ہے وہ حقدار ہے کرنے کا، جو کام یہ کر رہا ہے اسے حق بنتا ہے نہیں۔ تو میں ظالم کو بری نہیں قرار دے رہا ہوں، ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ایک تمہارے اوپر تمہیں تکلیف دے، لیکن اسے دھمکی بھی دی ہے فلا ولا تحسبن اللہ غافل عما یعمل الظالمون، یہ غافل نہ ہو اس سے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ دو چیز سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ساتھیوں دیکھیے، ظالم کسی قوم پر جب مسلط ہوتا ہے تو اس کے چار بڑے اہم اسباب ہیں، اور بھی اسباب ہیں لیکن اختصار سے میں چار اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے ظلم کا خاتمہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظالموں کے ظلم سے بچیں، تو ہمیں یہ چار کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چار کام نہیں کیے، دنیا کی ساری طاقت استعمال کر لیں، سارے اسباب ہم استعمال کر لیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟
آواز کلیئر نہیں ہے جی؟ پہلے ہی سے اور قریب اس کو ہٹا لے کے جی اب آواز صاف ہے میری جی؟ اب ہے؟ ہاں تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کسی قوم کے اوپر، اور انہی قوموں میں ہم بھی داخل ہیں، ہم ان سے خارج نہیں ہیں، کسی قوم پر ظالم کے مسلط ہونے کے 4 بڑے اہم اسباب ہیں۔ جب قوم وہ کام کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے خیر خواہ ہیں، اپنی قوم کے خیر خواہ ہیں، ہم اپنی امت کے خیر خواہ ہیں، تو ہمیں ان 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ 4 کام کیا تو ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے اور سب سے اہم ہے ساتھیوں، ذرا غور کریں گے، سب سے پہلی چیز اور وہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی عہد کیا، اگر ہم اس عہد کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، جو عہد تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا اسے پورا کرو اور قسمیں مضبوط کر لینے کے بعد اسے تم توڑو نہیں۔ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اے بنو اسرائیل یاد رکھو، تم نے اس نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کی ہے، ہم بھی ان نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ نے ہمارے اوپر کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے اتنی نعمتوں سے بنو اسرائیل کو بھی نہیں نوازا تھا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ہمیں امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کبائر کے معاف کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ، میری امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اس کے اوپر آخرت میں عذاب کم ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا وہی عذاب دنیا میں اس کو مل جانے والا ہے۔ تو اللہ کی نعمت ہمارے اوپر لا تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اے بنو اسرائیل، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، ہم سے جو عہد اور وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، تو اوف بعہدکم، ہم نے تم سے جو وعدہ کیا اس کو ہم بھی پورا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو سامنے رکھیں جو ہمارے دعوے کے اوپر سب سے اہم دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سنن ابن ماجہ میں، مستدرک حاکم میں اور دیگر کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، تم 5 کام کرنے سے بچتے رہنا، اگر ان 5 کاموں میں تم مبتلا کر لیے گئے تو تمہارے اوپر 5 قسم کے عذاب مبتلا کر دیے جائیں، مسلط کر دیے جائیں۔ اگر یہ 5 کام تم کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر 5 قسم کے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی قوم علی الاعلان فواحش اور منکرات کا انکار کرنے لگے، زنا عام ہو جائے، فحاشی عورتوں کی بے پردگی اور ننگے نیم برہنہ چلنا عام ہو جائے، اور حتیٰ کی بے حیائی کو، زنا کو قانونی شکل دی جانے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک اجازت ہو جائے کہ اگر لڑکی اور لڑکے آپس میں راضی ہیں زنا کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی سزا نہ ہو، اگر صورتحال یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا جو پہلے لوگوں میں نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اگر ناپ اور تول میں کمی کرنے لگیں، جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے، ناپ اور تول میں کمی کی بڑی عجیب غریب صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک چیز بنائیں گے چاہے گھٹیا قسم کو، لیکن لکھیں گے سپر
क्वालिटी। कि गलत कह रहा हूं, लिखा रहता है ना, लेकिन क्या रहता है, घटिया माल। ये भी नाप तोल में कमी करने की एक सूरत है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। तो नाप तोल में जब कोई कौम कमी करने लगेगी तो अल्लाह ताला उनके ऊपर कहत और भूख, रोजी की कमी, खाने पीने वाली अशिया की कमी उनके ऊपर मुसल्लत कर देगा और बादशाह उनके ऊपर जुल्म करने लगेंगे। और उसके बाद आपने बयान फरमाया जब कोई कौम अपने माल की ज़कात देनी बंद कर देती है तो अल्लाह ताला उनके ऊपर खुशकिसाली मुसल्लत कर देता है। अगर जानवर न हो तो अल्लाह ताला बारिश नादिल ही ना फरमाए। और जो असल मौजू है, वलम यनक़ुदू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, अगर वो लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहद का पाबंदी नहीं करते, अल्लाह से जो अहद किया है उसको तोड़ देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है जो उनके हुकूक को, उनके माल को, उनकी जायदाद को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी मस्जिदों को उनसे छीन लेते हैं। ये कब होता है? जब अल्लाह और उसके रसूल की अहकाम की किए गए हैं तो को तोड़ने लगते हैं। अब सवाल ये है साथियों कि मैं जल्दी बयान करना चाहता हूं अल्लाह तबारक व तआला का अहद क्या है। अब आप कहेंगे अल्लाह का अहद क्या है हमारे साथ? अल्लाह का अहद कई एक है, उसकी कई सूरतें हैं। पहली सूरत यह है शिर्क और कुफ्र से परहेज अल्लाह ताला का अहद है कि नहीं? शिर्क और कुफ्र से परहेज करना ये अल्लाह ताला का अहद है। क्यों? अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह यासीन की आयत है ना। ऐ बनु इस्राइल, आदम की औलाद, हमने तुमसे क्या ये अहद नहीं ले लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना? ये अहद कब लिया गया था? ये अहद कब लिया गया है? ये अहद अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त लिया था कभी हम में से किसी की पैदाइश नहीं हुई थी। सिर्फ हमारे बाप कौन? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया और अरफात के मैदान में उन्हें खड़ा किया। अरफात के वादिये नुअमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त के ऊपर अल्लाह ताला ने अपना दस्ते मुबारक फेरा तो तमाम ज़ुर्रियत जो क़यामत तक पैदा होने वाली है वो बाहर आ गई। हम भी थे, आप भी थे, हमारे बाप दादा भी थे, हमारे बच्चे पोते सारे के सारे कोई भी नहीं, बल्कि अमसाल ज़र के अल्फाज आए हैं। चींटी के तरीके से जमीन के ऊपर सारे के सारे लोग निकल आए। उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा था अलम आहद इलैकुम या अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने क्या कहा? बला कालू बला, यकीनन है अल्लाह ताला तू मेरा रब है, हम इसका इकरार करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद रखो ये अहद मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि क़यामत के दिन किसी को हुज्जत बाकी न रह जाए। लेकिन सवाल यह है कि आपको याद है वो अहद? जी आपको याद है? तो हम कैसे माने कि हमने अहद लिया है? जी इसका जवाब कोई देगा? जब हमें याद नहीं है तो कैसे माने? लेकिन एक सवाल मैं आपसे करता हूं, आपको याद है कि आप अपनी मां के पेट में थे? जी याद है किसी को? किसी को याद है कि अपनी मां की छाती से दूध पीता था? किसी को याद है? लेकिन इनकार करेगा कि मेरी मां नहीं है। जी इनकार करेगा हमने दूध नहीं पिया है। बोले किसी को याद है? लेकिन इनकार करेगा कोई? अगर कोई ने कहे तेरी मां ने थप्पड़ मारेगी आप उसको, क्या आप मेरी मां को मुझसे जुदा करना चाहते हो? क्यों? आप क्यों मानते हैं? इसलिए कि एक तो फितरत है, दूसरे इतने लोगों ने बताया कि ये मेरी मां है इसलिए हम इसको मानते हैं, उसको झुटलाते नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला उस अहद को याद दिलाने के लिए अंबिया को भेजता है। अंबिया पिछले भेजा है ना, ताकि वो अहद आलस्य को याद दिलाए कि तुमने वादा किया है, भूलो नहीं उसको। तो सबसे पहला अहद हमने अल्लाह तबारक तआला से क्या किया है कि हम अल्लाह तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। लिहाजा अगर कोई शिर्क कर रहा है, आज ये बताइए हमारे किसी भी शहर में मस्जिदों की तादाद ज्यादा होती है कि? जी बताएं, सोचें, मैं नाम नहीं लेता,
مسجدوں کی تعداد زیادہ ہے کہ جہاں غیر اللہ کے بعد اس کی تعداد زیادہ ہے؟ بتائیں آپ لوگ، کسی تعداد زیادہ ہے؟ انہیں چیزوں کی نا. خود ہمارے مسلمانوں میں آپ دیکھیں بعض شہر ایسے ہیں مزارات کو مسجدوں سے زیادہ پائیں گے آپ. اور یہ اس کے علاوہ ہے کہ مسجد میں آنے والے مزاروں پر جانے والوں سے بہت کم ملیں گے آپ کو. تو ہم نے اللہ کے عہدوں کو توڑا ہے کہ نہیں توڑا ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں لا الہ الا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی توحید کو اقرار کرنا ہوگا. اگر ہم شرک پر اڑے رہے اور چاہے کہ اللہ تعالی ہم پر ظالم کو مسلط نہ کرے تو نہیں ہو سکتا. دوسرا عہد ہمارا آپ کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ ہمارا عہد کیا ہے؟ فرائض ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا عہد ہے وہ مناہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو روکا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. میں بغیر دلیل کوئی بات نہیں کہتا، کوئی بات بغیر دلیل کے. اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ فرض پر ادا کرنا، فرض نماز پڑھنا، فرض روزے رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، شراب نہ پینا، سود نہ کھانا. یہ اللہ نے عہد لیا ہم سے اور آپ سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تم کیا کرو؟ عقد کو پورا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، انہوں نے تفسیر کی کہ اوفو بالعقود کا معنی کیا. صحیح بخاری کے اندر ترجمۃ الباب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا العقود ما احل وحرم. وہ عقود کیا ہیں؟ تم عقود کو پورا کرو. عقود وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور جو اللہ نے حلال کیا ہے. یعنی حرام کیا ہے اس سے بچنے کا وعدہ ہے، اور جو حلال کیا ہے اس کے جو واجبات ہیں ان پر عمل کرنے کا وعدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اور آپ کا یہ وعدہ ہے، اگر ہم اور آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو گویا ظاہر ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ مسلط کر دیا جائے گا. یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، دنیا کے معاملات میں لوگوں کے حق پورا دیتے ہیں لیکن اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. لیکن یہ شیطانی دھوکہ ہے ساتھیوں. اللہ کا عہد پورا کرنا بندوں کے عہد پورا کرنے سے اہم ہے. اگر آپ نے شرک کیا، لاکھ بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، آپ کی کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. اگر آپ نے فرض نمازیں اس کا اقرار نہیں کیا، یہ نہیں پڑھی، تو آپ کی تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ برباد قرار دیتا ہے. کیا آپ لوگوں نے سنن ابو داؤد وغیرہ میں جو حدیث ابو ہریرہ کیا اس کو آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ سب سے پہلے قیامت پہ کس چیز کا حساب ہوگا؟ جی نماز کا. اور سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا؟ جی حساب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. سوال کس کا ہوگا؟ جی سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا؟ سب سے پہلے حشر کے میدان میں فیصلہ کس چیز کا ہوگا؟ جی سب سے پہلے سوال نعمتوں سے متعلق ہوگا. ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القیامت ان يقال له یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں سے جس نعمتوں کا سوال کرے گا اور کہے گا کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تو ٹھنڈے پانی سے ہم نے تجھے سیراب نہیں کیا تھا؟ اور سب سے پہلے فیصلہ کس کا ہوگا؟ اول ما يقضى بين العباد في الدماء. یہ حدیث کی باتیں میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے لوگوں کے باہمی جو خون قتل وغیرہ کا معاملہ اس کا فیصلہ ہوگا. تو علی کل حال سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لینے کے لیے فرشتوں سے کہے گا اگر نماز کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو ہمارے بندے نے کچھ نوافل ادا کیا ہے کہ نہیں ادا کیا ہے. پھر نوافل سے پورا کیا جائے گا. اس کے بعد دیگر معاملات جو ہوں گے وہ اسی طریقے سے ہوں گے. اگر یہی معاملہ بگڑ گیا تو سارا معاملہ بگڑ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں. یہ کتنی خطرناک چیز ہے ساتھیوں. میں اس بارے میں آپ کو دو مثال نہیں ایک مثال دیتا ہوں. ایک مثال
حالانکہ قرآن مجید میں اور بھی مثالیں ہیں، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں سیرت کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکین نے یہ سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مکے کی زمین کو ہموار کر دے، یہاں کوئی کھیتی نہیں ہو پاتی ہے، پہاڑ ہیں، تو اللہ پہاڑوں کو ہم سے دور کر دے تاکہ ہم بھی برابر زمین میں رہو اور کھیتی کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے ہمیں مال کے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں بڑے حریص تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لہذا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ جو سوال کر رہے ہیں اس کو میں پورا تو کر دوں گا، لیکن پھر بھی اگر ایمان نہیں لے آئے، پھر بھی اگر اس عہد کو پورا نہیں کیا تو میں ان کو وہ عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، عہد کو چھوڑ دینا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ علی کل حال دوسری چیز جو ظالموں کے تسلط کا ہمارے اوپر سبب بنتی ہے، بدقسمتی سے آج امت کے اندر بہت بکثرت پائی جا رہی ہے، وہ باہمی اختلاف اور درمیان میں پھوٹ ہے، باہمی اختلاف اور درمیان میں پھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ ذرا غور کریں ان الفاظ پر، یا ایھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نزاع، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں ساتھیوں؟ یہ کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ انفال کی۔ یہ کب نازل ہوئی؟ غزوہ بدر کے بعد۔ کب نازل ہوئی ہے غزوہ؟ پوری سورت میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، پوری سورت کے اندر، اور وہ پہلا اختلاف تھا جو مسلمانوں میں رونما ہوا ہے۔ وہ کس بارے میں اختلاف تھا؟ اس لیے کہ جب غزوہ بدر میں کافروں کو پسپائی ہوئی ہے تو مسلمان تین گروہ میں بٹ گئے ہیں جو اس وقت۔ ایک گروہ وہ تھا جو کافروں کا پیچھا کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو جلدی سے آ کر کے اللہ کے رسول کو اپنی حفاظت میں لے لیا، کہیں کوئی دشمن بھٹکتا ہوا ہے پر حملہ نہ کر دے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مال غنیمت کو جمع کر رہا تھا۔ زمانے جاہلیت کا اصول تھا کہ مال غنیمت جس کے ہاتھ میں آ جائے اسی کا ہے، دوسرے کو نہیں ملتا تھا۔ تو اب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کس بارے میں اختلاف؟ کچھ صحابہ نے کہا، جنہوں نے مال غنیمت لوٹا تھا، کہا تو میرا مال ہم نے اس کو لوٹا ہے، اور جن لوگوں نے پیچھا کیا کہا ہمیں بھی اس میں ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دشمن کا ہم پیچھا نہیں کیے ہوتے، ہم مال جمع کرنے میں مشغول ہو جاتے اور دشمن ہمارے اوپر حملہ کرتے، تب کیا ہوتا؟ تیسرے نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کی خدمت میں حفاظت میں لگ گیا تھا، ہمیں بھی اس میں سے ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر ہم ان کی حفاظت نہ کرتے، اگر آپ پر حملہ ہو جاتا تو ہمارے پاس کچھ نہ رہ جاتا۔ یہ اختلاف ہوا کہ نہیں اختلاف ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر نکیر کی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کو ملنا چاہیے، ان کو یا سب لوگوں کو؟ تو آپ نے فرمایا اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اسی لیے دیکھیں مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے کو چھوڑ دیا اور پورے پون پارا تک سرزنش کی گئی مسلمانوں کی کہ تمہارا یہ جو کام ہے غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پون پارا ختم ہونے کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو باہمی اختلاف یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہوا جس پر یہ سرزنش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ تم لوگ آپس میں لڑو نہیں، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ اگر جھگڑا کیے تو اب بزدل بن جاؤ گے تم لوگ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہوا اکھڑ جائے کے معنی میں علماء نے کہا ہے کہ ہوا اکھڑ جانے کا معنی یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوا کے ذریعے سے بھی آیا کرتی ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو کہنے کا مطلب کہ جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، بند کریں شاید، آپ جاری رکھیں، 9:45 بجے اذان ہو جائے گی. ابھی آپ جاری رکھیں 55 تک. تو اذان تو دے دیں. ہاں اذان دے دیں گے. دے دیجیے اذان دے دیجیے. اذان میں پھر 5 منٹ ختم کروں گا. اذان دے دیں. چلیں. احباب سے گزارش ہے کہ بیٹھے رہیں. شیخ کا درس اور 10 منٹ جاری رہے گا انشاءاللہ اذان کے بعد. اذان کہاں گئے؟ اذان دے رہے ہیں وہاں سے اذان دیتے ہیں کیا؟ اچھا اچھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 9 بجے جماعت ہے. میں اس سے پہلے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے پہلے ختم. 5 منٹ 8 منٹ تاکہ لوگ وضو بھی کریں. 5 منٹ کافی ہے سر. لا حول ولا قوة الا باللہ. جزاک اللہ خیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ. ساتھیو، میں آپ لوگوں سے یہ دوسری بات جو کہہ رہا تھا کہ ظالم کے تسلط کا سبب یہ کیا ہے؟ باہمی نزاع ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید سورہ انفال کی ایک آیت ہم نے پیش کی کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یعنی آیت کا ترجمہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تم صبر سے کام لو، یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اس آیت پر غور کریں، خاص طور پر ہمارے جو اہل علم ہیں، تو اس میں 3 باتیں بڑی اہم بیان ہوئی. پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
باہمی نزاع اور اختلاف سے بچاؤ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا. اس طریقے سے پہلی آیت جو ہے یسألونک عن قل فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ. تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت باہمی اختلاف سے بچاؤ ہے. تو اگر قوم چاہتی ہے، امت چاہتی ہے کہ باہمی اختلاف نہ پیدا ہو، ظالموں پر مسلط نہ ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنانا پڑے گا. دوسری بات غور کریں، باہمی نزاع، آپس میں اختلاف جہاں پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کا برا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے پیدا ہوگا فوراً اس کا برا اثر ظاہر ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، لفظ فا استعمال کیا. تم لڑو نہیں آپس میں، ورنہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم پھسل جاؤ گے، تمہارے ہوا اکھڑ جائیں گے. اس کی سب سے واضح دلیل غزوہ احد کے موقع پر آپس میں اختلاف ہوا اور مسلمانوں کی جیت فوراً ہار کے اندر بدل گئی. تو باہمی اختلاف اتنی بری چیز ہے کہ دشمن اور ظالم کا تسلط بہت جلدی ہمارے اوپر ہو جایا کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ ہماری حکم، تمہاری ہوا جاتی رہے گی. ہوا کا معنی کیا ہے؟ علماء نے کہا قوت، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. بعض علماء نے کہا ہیبت، تمہارا خوف قوم پر سے ختم ہو جائے گا. بعض علماء نے کہا مدد، اختلاف کرو گے اللہ کی مدد نہیں ہوگی. بعض علماء نے کہا اختلاف کرو گے تمہاری حکومت جاتی رہے گی. اور بعض علماء نے کہا کہ حقیقت میں ہوا مراد ہے، یعنی وہ ہوا جو اللہ کی مدد لے کر کے آیا کرے، وہ ہوا تمہارے اوپر نہیں چلے. تو خیر مختصر گزارش یہ ہے کہ دشمن کے تسلط کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ باہمی اختلاف ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان کر رہا ہے. تیسری چیز ذرا غور سے سنیں گے. تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنا ہے. جب کوئی قوم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتی ہے، برائی سے روکنا چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. ابھی ہمارے شیخ نے جو وہ قصہ بیان کیا حبشہ کا، اس میں اللہ کے رسول کیا بیان ہے؟ کیف یقدس اللہ امتا، اللہ تعالیٰ ایسی امت کی مدد کیسے کرے گا جہاں پر مظلوم کا حق ظالم سے نہیں دلایا جاتا. گویا اللہ کی مدد نہیں آئے گی ان کے اوپر، اللہ کی رحمتیں اس قوم پر نہیں نازل ہوں گی. کس قوم پر؟ جو لوگ بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ جو فریضہ اس کو ادا کرنا چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو اس فریضے کی ادائیگی کو کامیابی کا سبب بیان کیا ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس فریضے کو ادا کرنا ہوگا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیابی کس کو ملنے والی ہے؟ غلبہ کس کو ملنے والا ہے؟ حکومت کس کو ملنے والی ہے؟ ظلم سے نجات کس کو ہونے والی ہے؟ جبکہ تم میں ایک امت ہوگی جو خیر کی طرف دعوت دے گی، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے گی. تو بھلائی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، یہ ظالم کے مسلط ہونے کا سبب بنتی ہے. چنانچہ اس بارے میں متعدد حدیث، صرف ایک حدیث مسند احمد کی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر تھے، اور جلدی سے آپ نے وضو کیا اور باہر نکل گئے. ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کسی سے آپ نے کوئی بات الحمدللہ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. تو بیان فرماتی ہیں کہ آئے اپنے کمرے کے پاس گئی اور کان لگا کر کے سننے لگی. آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا ایھا الناس، اے لوگو، تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا نہیں. وَتَسْتَنصِرُونِي فَلَا أَنصُرُكُمْ، تم مجھ سے مدد مانگو گے میں تمہاری مدد نہیں کروں.
کس وجہ سے؟ آج ساتھیوں کس قدر کوتاہی اس کے پائی جا رہی ہے۔ اور آخری چیز گناہوں کا اور معاصی کے علی الاعلان ارتکاب ہے۔ جو قوم گناہوں کا علی الاعلان ارتکاب کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کے سرکردہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا حکم دیتا ہے، لیکن فَفَسَقُوا فِيهَا وہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب قبرص فتح ہوا تو جبیر ابن نفیل ایک تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں نہیں، میں حضرت ابو دردہ کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو یہ لوگ روئیں جن کے اوپر ہم نے قبضہ کیا ہے، جنہیں ہم نے قیدی بنایا ہے، جنہیں ہم نے غلام بنایا ہے، لوگ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو دردہ نے کیا کہا تھا؟ اے جبیر، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب یہ قوم ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب قوم تھی، اللہ اس کے اوپر آسمان سے من و سلوہ نازل کرتا تھا، اتنی محبوب قوم تھی، لیکن جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اوپر تم لوگوں کو مسلط کر دیا ہے، تو وہ قوم بہت حقیر ہو جاتی ہے، بہت ذلیل ہو جاتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں کرتی۔ تو گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ تو ساتھیوں یہ چار وجہ ہے جن کی وجہ سے ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، جن سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظلم کو ہم سے دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری امت کی اصلاح فرما دے، اللہ ان کے معاملات کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی حالی کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مسائل میں پڑے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ شیخ کے لیے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں مختصراً سبھی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں حاضری دی، اور شیوخ کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ 9 بجے عشاء کی نماز اقامت ہو جائے گی۔ جو بھی حضرات باوضو ہیں وہ نماز میں شامل ہو جائیں، جن کو ضرورت سے فارغ ہونا ہے وہ بھی جلد فارغ ہو کر آ جائیں۔ السلام علیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بھائی دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ وہ شخص